لیسنس فرام کراس کنٹری انالیسس. اب وہ کیا لیسنس ہیں جو ہم نے لرن کیے ریگارڈنگ لو فی پرائیویٹ اسکولس فرام آل دیز 6 کنٹری کانٹیکسٹ. ایک چیز جو بہت سامنے آئی وہ اور بہت کلیئر تھی وہ یہ تھی کہ آل دیز 6 countries had unnecessarily restrictive regulatory policies for the low fee private schools. اور یہ لو فی پرائیویٹ اسکولس میں اور ہائی پرائیویٹ اسکولس میں جو کہ عام ہوتے ہیں خاص ڈفرینشیشن نہیں کرتے تھے. ٹیکسیشن اسی قسم کی ہو رہی تھی اور دیر واز آلسو اے لاٹ آف پرابلم ان اسٹیبلشنگ دیز اسکولس. دوسرا ایک کوشچن تھا کہ کیا یہ اسکولس بہت غریب سے غریب تک انسان کے بس میں ہیں کہ نہیں. کین دا پورسٹ آف دا اور دا پورسٹ آف دا پور کین دے ریچ دیز اسکولس اور ناٹ. So in most of the countries that was true, in most of the places that was true, اور بہت غریب بچے بھی اسکولس میں آ سکتے تھے کیونکہ یہ دیکھا گیا کہ جو پبلک اسکولس ہوتے ہیں although they say that their education is free لیکن there are some hidden costs attached to it اور وہ hidden cost کئی دفعہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. For instance اگر آپ گانا کی ایگزامپل لیں تو وہاں پہ ایک رجسٹرڈ اسکول میں رجسٹرڈ پرائیویٹ لو فی اسکول میں بھیجنے کی اگر جو فی پڑتی تھی وہ 20% آف دا ویج آف دا منیمم ویج تھی. تو آپ کے دوسرے اسکول میں جو گورنمنٹ کا اسکول تھا اس میں وہ 16% آف دا منیمم ویج تھی. اور جو بالکل ان رجسٹرڈ لو فی پرائیویٹ اسکولس تھے اس کے ان کو دا فی واز 12% آف دا منیمم ویج. تو جو رجسٹریشن ہے وہ اگر فری ہو اور لوگ آسانی سے رجسٹر کرا سکیں تو دا گورنمنٹ کین کیپ این آئی آن دس آن دا ریگولیشن آف دا پرائیویٹ اسکولس آلسو اینڈ دے کین سارٹ آف آلسو ریچ دا پورسٹ آف دا پور. However, پنجاب کے کچھ علاقوں میں یہ دیکھا گیا کہ یہ جو پرائیویٹ اسکولس تھے یہ تھے ہی اس جگہوں پہ جہاں پہ لوگ their settlements were richer. So they were not aimed to reach out to the poorest of the poor. اور لیٹن امریکہ میں بھی کافی کنٹریز میں اسی قسم کا ٹرینڈ دیکھا گیا اور اس ٹرینڈ کی وجہ سے the differentiation between جو تھی غریب میں اور جو جن لوگوں کے پاس تھوڑے پیسے تھے وہ اسٹریٹیفیکیشن اور زیادہ اسٹرانگ ہو گئی اور اس میں ایکویٹی کا ہمیں ایشو آیا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ فائنینشیل جو سسٹینیبلٹی ہوتی ہے ان اسکولس کی وہ بہت پرابلمٹک ہوتی ہے بیکاز دیز اسکولس کین ناٹ ریز دیئر فی بیکاز دے آر کیٹرنگ ٹو دا پور کمیونٹیز or they definitely need some sort of subsidization by the government either or some relaxation in the tax system جس کی وجہ سے یہ چل سکے. اور ایک چیز اور جو کہ سامنے آئی جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے وہ یہ کہ ریگولیشن ایک بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ کیا کیا جائے اگر ریگولیٹ نہ کریں اس کو تو ان اسکولس کی کوالٹی پہ نظر رکھنی مشکل ہے اور اگر ریگولیٹ کریں تو بیسکلی ان کا جو بہت بڑا ایک فائدہ ہے وہ یہ کہ فلیکسیبل ہیں اور دے کیٹر ٹو دا لوکل نیڈس وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. سو اٹ واز فیلٹ دیٹ دا ریگولیشنز دیٹ ور امپلیمنٹڈ ور آف اے گریٹر ویرائٹی بہت زیادہ تھیں اور دے ور کمبرسم ٹو مینی دے ور ریسٹرکٹیو دے ور لمیٹنگ دیم اور they were at times also unenforced. جب ریگولیشن ڈیسک پہ ہوتی ہے اور انفورس نہیں ہوتی تو it becomes an opportunity for people to make money out of it. تو وہ پھر گورنمنٹ آفیشلس جو ہیں آپ سے جو بھی ریلیونٹ ہیں وہ اس کو برائبس لینے کا طریقہ ایک بنا لیتے ہیں. یہ اگین ایک چیز جو بہت کلیئرلی ایک لیسن اور سامنے آیا کہ جو لو انکم پرائیویٹ اسکولس تھے دے مسٹ بی سین ایز کمپلیمنٹری ٹو دا پبلک اسکولس. اور کیونکہ پبلک اسکولس کی ہرگز اتنی آؤٹ ریچ کبھی بھی نہیں ہوگی کہ وہ ہر لوکل کمیونٹی کی نیڈس کو فلفل کر سکیں. سو دے ور پلئنگ این امپورٹنٹ پارٹ. اسی طرح کچھ ریگولیشنز جیسے ہمیں کینیا میں نظر آئیں ٹیکسیشن اینڈ لینڈ اونرشپ کی پالیسیز جو تھیں
they need to be revisited. The need for this revisitation was very clear. And then lastly, it was also very clear because these low-fee private schools are filling a gap. They are doing something that public schools have not been able to do, so they need the government support to achieve the national goals of quality education and education for all.